قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، اور تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے۔ خوشبوئے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، کہتا ہے یہی ہم سے دو عالم کا جریدہ۔ محترم خواتین و حضرات، آپ تمام کو نئے ستارے کی اس خوبصورت تقریب میں میری جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دسمبر کے آخری عشرے میں نئے ستارے کی جانب سے سلام جناح اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پورے پاکستان سے قریباً 21 منتخب نمائندگان نے شرکت کی۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے شرکت کرنا چاہی، مگر ہم نے آڈیشنز بیس کی کمپٹیشن رکھا تھا، جس کی وجہ سے 21 لوگ ہی اس میں شرکت کر سکے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور اس مقابلے کی مین اسکرین تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد آج ان 21 میں سے 3 لوگوں کا انتخاب آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ جو پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ یقیناً بہت کانٹے دار مقابلہ تھا۔ جس نے بھی یہ مقابلہ دیکھا ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوگا، اور جو اس مقابلے سے ابھی تک جو ہے وہ ناواقف ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کی، اس پورے مقابلے کی پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقابلے میں نئے ستارے کی پوری ٹیم نے بھرپور محنت کی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپانسرز نے، بینائی انسٹیٹیوٹس کراچی نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ججز اور گیسٹ نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ان تمام چیزوں کو آپ گاہے بگاہے دیکھ سکیں گے اس پروگرام کی اس خاص اور آخری تقریب میں۔ نئے ستارے کے اس پروگرام کی آج لاسٹ سرمنی ہے، جسے رزلٹ سرمنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا بلا تاخیر سید انیق احمد جعفری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے اس خوبصورت تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بارك الله
السلام علیکم، میرا نام مہا کلیم ہے اور میں ہوں آپ کی دوسری میزبان۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی محترم زین جعفری سے، جو کہ خود بھی ایک شاعر ہیں، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں یہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ رب سے دنیا کو ملانے کے لیے آئے ہیں، رب سے دنیا کو ملانے کے لیے آئے ہیں، وہ زمانے میں زمانے کے لیے آئے ہیں، وہ زمانے میں زمانے کے لیے آئے ہیں۔ بت پرستی کے اندھیرے تھے جہاں پر وہ وہاں، بت پرستی کے اندھیرے تھے جہاں پر وہ وہاں، شمع توحید جلانے کے لیے آئے ہیں تمنائی سبھی چاند ستارے سورج، ہے تمنائی سبھی چاند ستارے سورج، نور سرکار سے پانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو اس ذکر کے صدقے میں خدا دیتا ہے، ہم کو اس ذکر کے صدقے میں خدا دیتا ہے، ہم کبوتر ہیں جو دانے کے لیے آئے ہیں، اور زین ہم کے قدم چوم کے بتلا دیں گے، آقا ہم جان لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے ابھی نعت پیش کی جا رہی تھی۔ اب میں ملتمس ہوں اس پروگرام کے، اس تقریب کے مہمان خصوصی، آپ پاک فضائیہ سے اسکواڈن لیڈر کی رینک سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کراچی کے ادبی منظرنامے پہ خصوصی چمک دھمک رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک شاعر ہیں اور دور حاضر کے ایک بہترین ادیب ہیں۔ آپ پرنسپل بھی رہے، ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، آپ کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے بھی ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام اور نئے ستارے کے اس مشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلام جنا تقریری مقابلہ قائد نے جیسے چاہا، کیا یہ وہی وطن ہے، اس کے تمام شرکا کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے اس کے روح رواں جناب ارحم ملک کو۔ ارحم ملک بہت سے آنکھوں والوں سے زیادہ دیکھتے ہیں، کہنے کو نابینا ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس مجبوری کو، اپنی اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، اور اس ملک عزیز میں بلکہ عالم تمام دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن وہ ہاتھوں والوں سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن وہ ٹانگوں والوں سے زیادہ بہتر جگہ پہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں پچھلے دنوں ایک ایسی مصورہ کی تصویروں کی نمائش ہوئی کہ جو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسی لڑکی کی تصویریں سامنے آئیں جو معذور ہوتے ہوئے بھی اس نے برش کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور خوبصورت فنکاری جو ہے، شفاری جو ہے وہ تخلیق کی۔ ارحم ملک بھی ایسے ہی ہیں، ان کے ساتھی بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں
نابیناؤں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس میں بینا بھی حصہ لے سکتے ہیں، یعنی وہ بھی جو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مقابلہ نعت منعقد کیا آل پاکستان، اس نے مدحت کے نام سے، اور یہ دوسرا جو ہے آل پاکستان جو ہے تقریری مقابلہ، اور قائد اعظم سے منسوب ہے کہ قائد اعظم نے جیسا چاہا کہ یہ وہی وطن ہے۔ ایک شعر میں ایسے تمام لوگوں کی نظر، خاص طور سے علم ملک ان کے ساتھیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ چشم بینا نہیں ہوتی ہے ہر ایک آنکھ مگر، چشم بینا نہیں ہوتی ہے ہر ایک آنکھ مگر، رنگ بھر دیتی ہیں طاؤس کے پر میں آنکھیں۔ تو اصل میں یہ چیز چشم بینا ہوتی ہے جس کو وہ عطا کر دے، اور اس کی عطا اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا کو آنکھوں والے سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ فنکار ہے تو آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھ، یا آ گیا ہے آنکھ کی پتلی میں فن تمام، یا آنکھ فنکار نے جب اپنی ہتھیلی پہ دھری، رقص کرنے لگی پھر دست ہنر میں آنکھیں۔ تو آنکھیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ چشم بینا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مکمل انگریز تھے، لیکن جب پاکستان سے محبت، ایک علیحدہ ملک اور دو نظریہ جو تھا اس کی شمع روشن ہوئی، تو وہی قائد اعظم اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں تقریر کرتے تھے، لاکھوں کے مجمع میں وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، اس میں ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، دیہاتی ہوتے تھے، وہ قائد اعظم کی انگریزی نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ قائد جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ قائد اعظم جس طرف دیکھتے تھے وہ اس طرف دیکھنے لگتے تھے، قائد اعظم جس طرف انگلی اٹھاتے تھے وہ اس اشارے کو سمجھ لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی بے شک بول رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ سب خرقہ بدوشوں کو ولایت نہیں ملتی، میرے اشعار ہیں یہ، سب خرقہ بدوشوں کو ولایت نہیں ملتی، ہر قطرے شبنم یہاں زمزم نہیں ہوتا، اے کاش میری قوم بھی یہ جان لے خسرو، ہر شخص تو اب قائد اعظم نہیں ہوتا۔ قائد اعظم سے متعلق اپنی ایک نظم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے ہمارا قائد۔ قائد اعظم بہت نحیف تھے، آخری دنوں میں قائد اعظم جو ہے بیمار رہنے لگے جب کوئٹہ زیارت میں منتقل ہوئے۔ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو نظم سے پہلے بتاتا ہوں۔ جب ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ ان کو وہ غذا لینا چاہیے جو پرہیزی ہو، تو قائد اعظم کے ایک باورچی ہوا کرتے تھے، سوچا کہ قائد اعظم کے ان باورچی کو زیارت لایا جائے، کوئٹہ لایا جائے، اور وہ قائد اعظم کے کھانا پکائے۔ جب قائد اعظم کا معلوم ہوا تو انہوں نے منع کر دیا، بولے کہ نہیں، یہیں پر جو ہے وہی پکائے گا، جو وہ پکائے گا میں کھاؤں گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اس نوزائیدہ ملک کے خزانے پہ بوجھ ڈالنا جو تھا وہ مناسب نہیں سمجھا، اور یہی ان کی بیگم کا وتیرہ تھا۔ تمام زندگی قائد اعظم نے اپنی بیماری کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں ہونے دیا، اور تندہی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، اور اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا۔ ان کے رفاقار میں لیاقت علی خان بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے، ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بھی موجود تھی۔ یہ نظم ہے ہمارا قائد محمد علی جناح۔ ہمارا قائد ہمارا رہبر، نحیف بھی تھا علیل بھی تھا، مگر وہ ملت کا پاسباں تھا۔ ہمارا قائد ہمارا رہبر، نحیف بھی تھا علیل بھی تھا، مگر وہ ملت کا پاسباں تھا، رموز فطرت کا رازدار تھا، وطن کی الفت کا پاک جذبہ، لہو کی صورت رگوں میں اس کی روا دوا تھا۔ وطن کی الفت کا پاک جذبہ، لہو کی صورت رگوں میں اس کی روا دوا تھا۔ ضعیف ہو کر بھی وہ جواں تھا، اسے خبر تھی کہ زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے زندہ قوموں کی طرح رہنا، حصول آزادی بقائے وطن کی خاطر، حصول آزادی و بقائے وطن کی خاطر، حصول آزادی و بقائے وطن کی خاطر ہے نظر اپنے لہو کی دینا۔ اسے خبر تھی
کہ زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے زندہ قوموں کی طرح رہنا. حصول آزادی و بقائے وطن کی خاطر ہے نظر اپنے لہو کی دینا. وہ جانتا تھا کہ پرخطر ہے جو اس کے کوچے کی رہ گزر ہے. وہ جانتا تھا کہ پرخطر ہے جو اس کے کوچے کی رہ گزر ہے. وہ رہ گزر جس کی خاک چہروں پہ ہم نے اپنے ملی ہوئی ہے. وہ رہ گزر جس کی خاک چہروں پہ ہم نے اپنے ملی ہوئی ہے. وہ جانتا تھا یہ رہ گزر ہی وہ ایک سپر ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ رہ گزر ہی وہ ایک سپر ہے جو ہونے والے ہر ایک حملے کو پھیر دے گی. یہ برف بن کر ادھر گرے گی. یہ تیغ بن کر سروں کو جسموں سے دشمنوں کے جدا کرے گی. وہ جانتا تھا کہ یہ رہ گزر ہی وہ ایک سپر ہے جو ہونے والے ہر ایک حملے کو پھیر دے گی. یہ برف بن کر ادھر گرے گی. یہ تیغ بن کر سروں کو جسموں سے دشمنوں کے جدا کرے گی. وہ جانتا تھا کہ اپنا پرچم بلند کر کے ہی ہم رکیں گے. جو اپنا حق ہے وہ غاصبوں سے ضرور لیں گے. وہ جانتا تھا کہ ہم بھی آزاد قوم بن کر یہاں رہیں گے. جو خواب دیکھا تھا اس نے لوگوں اسے حقیقت کا روپ بخشا. جو خواب دیکھا تھا اس نے لوگوں اسے حقیقت کا روپ بخشا. جو اس نے سوچا وہ کر دکھایا. جو اس نے چاہا وہی بنایا. وہ اپنی باتوں میں کتنا سچا تھا اے عزیزو. وہ اپنی باتوں میں کتنا سچا تھا اے عزیزو. ہمارا قائد ہمارا رہبر نحیف بھی تھا علیل بھی تھا مگر وہ ملت کا پاسبان تھا. میں ایک دفعہ پھر ارم ملک ان کی تمام اراکین بزم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ان تمام شرکاء کو جو اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں. اور یہ تنظیم جو ہے ارم ملک نے نئے ستارے کے نام سے بنائی ہوئی ہے. میری دعا ہے یہ ستارے اسی طرح سے چمکتے اور دمکتے رہیں. بہت شکریہ. قائد اعظم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا نئے ستارے کے ساتھ اس پورے پروگرام کے لیے جن کا مالی طور پر بھرپور تعاون رہا اور ان کی ہی جو ہے وہ خدمت کی وجہ سے انہی کے اس تعاون کی وجہ سے یہ پروگرام آگے بڑھا. میری مراد ایک ایسی شخصیت سے ہے جن سے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں. جو نہیں بھی واقف ان کے لیے ایک مختصر سا تعارف کہ آپ چاہے وہ اسپورٹس کی فیلڈ ہو چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو ہر فیلڈ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. ماشاءاللہ ایک بہترین آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں آج کل. اس کے علاوہ بھی ایک دو آرگنائزیشنز کو چلا رہے ہیں اور بلائنڈ کمیونٹی کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. میری مراد بنائی انسٹیٹیوٹ کراچی کے فاؤنڈر اور چیئرمین جناب سلمان الہی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میرا نام سلمان الہی ہے, پریزیڈنٹ بینائی ویلفیئر ایسوسی ایشن. بینائی دراصل ایک صرف ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک کانسیپٹ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. اس کا مقصد بچوں کو اسکلڈ کرنا, گروم کرنا, ان کو اس قابل بنانا کہ وہ کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکیں اور جاب حاصل کر سکیں. اگر ہم آج ہماری کمیونٹی بلائنڈ کمیونٹی پیچھے ہے تو اس کا اصل اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروفیشنل ادارے نہیں ہیں, انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جو ان بچوں کو پلیٹ فارم مہیا کر سکے جہاں سے یہ بچے اپنے آپ کو گروم کریں اور جابس حاصل کر سکیں. تو یہی مقصد تھا بینائی کا قیام عمل میں لانے کا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں تقریباً 40 بلائنڈ ایسے ہیں جن کو مختلف بینکس میں, کمپنیز میں اور انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ جاب ملی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد, یہاں سے اسکلڈ ہونے کے بعد. یہاں پہ ہم کمپیوٹر سکھا رہے ہیں, انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, بریل سکھا رہے ہیں. ان کے کچھ گرومنگ سیشنز ہوتے ہیں, پرسنل اینڈ سوشل گرومنگ سیشنز ہوتے ہیں. انفارمیٹیو ورک شاپس کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کو دنیا کے بارے میں نو ہاؤ دی جائے. بریل بکس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جس طرح کی بھی کوئی ہیلپ ہوتی ہے بلائنڈ کمیونٹی کی تو وہ ہیلپ جو ہے وہ کی جاتی ہے. نئے ستارے والوں کو میں یقیناً اپریشیٹ کروں گا اور میں ہر لحاظ سے ہماری مکمل طور پہ ان کی سپورٹ, ہماری سپورٹ شامل ہے, ان کے لیے موجود رہے گی انشاءاللہ. ان کے لیے ان کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک زبردست انہوں نے جو ہے وہ ایونٹ ارینج کیا سلام جنا کے حوالے سے.
اچھا یہ جو اسپیچ کمپٹیشن ہوا یہ وہ اسپیچ کمپٹیشنز ہیں جس میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بلائنڈ اور ایک نارمل کمیونٹی کو مکس کر کے ملا کے یہ کمپٹیشن کروایا، جو کہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیاں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، تو یہ پروگرام، یہ ایونٹس ان دونوں کو قریب لانے یا ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے، خلا ہے، اس کو دور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو تھینک یو فار ہول ٹیم، اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ شامل ہے. اچھا اس میں میں اپریشیٹ کروں گا اور یقیناً مبارکباد پیش کروں گا ان تمام وینرز کو. میں نے ان کی اسپیچز سنی، بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اسپیچز کی، جو ان کو ایک ٹاپک دیا گیا کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم کے خیال میں، جو قائد اعظم کی سوچ میں تھا. اچھا دیکھیں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گا کہ میں نے جو اسپیچز میں دیکھا اس میں بہت زیادہ نیگیٹو اپروچ ہے ہمارے پاکستانی بچوں کی، کہ جی پاکستان وہ ہے ہی نہیں، پاکستان وہ بنا ہی نہیں، پاکستان کو جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا نہیں ہے. یہ سوچ انفارچونیٹلی ہمارے قوم میں پروان چڑھی ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان اس لیول پہ یا اس طریقے کا نہیں بن سکا جو ہم نے خواب دیکھا، جو ہماری سوچ تھی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی پاکستان ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا اس کی فوج سے ڈرتی ہے، پوری دنیا میں پروفیشنل فوج اس کی مانی جاتی ہے. صحیح ہے، یہ وہی پاکستان ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ آج پاکستان وہ ان کنٹریز میں ہے کہ جو ٹینکس ہوں یا آپ کے ایئر کرافٹس ہوں، وہ پوری دنیا کو سیل آؤٹ کر رہا ہے. صحیح ہے، یہ وہی پاکستان ہے. یاد رکھیے گا کہ جو چند بڑے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامک ورلڈ میں، یقیناً ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے پاس وہ ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان ایک انتہائی مضبوط ملک ہے. پاکستان وہی ملک ہے کہ جس نے افغانستان کے ساتھ مل کے دنیا کی سپر طاقت سوویت یونین کو ختم کیا ہے. پاکستان ہی وہ ہے کہ جس کی فوج پورے عرب کنٹریز کو اس وقت تحفظ فراہم کر رہی ہے. تو یقیناً پاکستان کے بارے میں ہمارے اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا. کوئی بھی ملک چند سالوں میں ترقی نہیں پاتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان کی بات کرتے ہیں تو یہ 18ویں، 17ویں، 19ویں صدی سے ترقی کرتے 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 آج اس مقام پہ پہنچے. تو پاکستان کو بھی یقیناً ٹائم درکار ہوگا، وقت درکار ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. آپ یقین کیجیے گا کہ آٹومیٹکلی آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اگین میں سب کو آ کے تھینکس کروں گا، اپریشیٹ کروں گا اور جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں ہوں اس پروگرام کے پہلے منصف سوشل ایکٹیوسٹ، ٹرینر اور اسپیکر ڈاکٹر الطاف غالب صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکا کی کارکردگی اور مقابلے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اس رب ذوالجلال کی جو اس جہاں کا پالنے والا ہے، جس کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو ہم سب کا خالق و رازق ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، لاکھوں کروڑوں سلام اصحاب محمد پر. آپ ہی شمع کارواں ہیں، آپ ہی منزل کی فلاح. آپ ہی شمع کارواں ہیں، آپ ہی منزل کی فلاح. زندہ و پائندہ باد اے قائد اعظم جنا. میں جتنے بھی قائد اعظم کے جو جانشین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ جو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ آرگنائزیشن نئے ستارے، جن کی اس پروگرام کی اور اس آن لائن تقریری مقابلے کی جو تھیم تھی وہ تھی سلام جنا، اور جو ان کا موضوع، تقریر کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ قائد نے جیسا چاہا کہ یہ وہی وطن ہے. اچھا، میں ایز اے منصف کے طور پہ اس میں نے فرائض انجام دیے اور میں جج رہا. تو میں پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت بہترین مقرر تھے، بہت بہترین بچے تھے. یہ واقعی نئے چمکتے ہوئے ستارے تھے اور ابھرتے ہوئے سورج تھے کہ جنہوں نے اتنا بہترین
مقابلہ کیا اور اتنے بہترین مٹیریل لے کے آئے, اتنا بہترین انداز گفتار تھا, اور کیا لہجہ تھا, کیا روب تھا, کیا دبدبہ تھا, کیا جلال تھا, کیا جوش تھا. میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا گائیڈنس یہ دوں گا آپ کو کہ کافی بچوں نے جو تھوڑی سی اچھا مائنر سی غلطیاں ہیں, اور سب اچھے تھے. ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پوزیشنز ملنی ہیں, یا کسی کو کچھ اپ اینڈ ڈاؤن نمبرز ہوں گے, لیکن اچھا جو غلطیاں تھیں وہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی مائنر ہیں, باقی سب بچوں نے بہت اچھا کہا, بہت بہترین کہا. لیکن جو چھوٹی چھوٹی سی مائنر مسٹیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے کافی بچوں نے جو ویڈیوز تھیں وہ بہت لمبی لمبی, مطلب مور دین 3 منٹس, اور کافی لمبی لمبی ویڈیوز بنائیں. تو جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ ہوتا ہے, یا بہت زیادہ کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں تو 3 منٹس کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو کافی لوگوں نے 3 منٹس کے اوپر کی بھی بنائی. اچھا کافی بچوں نے کیا کیا کہ بیک گراؤنڈ کا جو سیکنڈ مین مسٹیک ہے, بیک گراؤنڈ کا خیال نہیں کیا. کافی لوگ کوئی پارک میں کھڑا ہو گیا, کوئی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں کھڑا ہو گیا, تو یہ آپ نے نہیں کرنا تھا. تھوڑا سا اچھا ایک بھلے کوئی سمپل سی وال لے لیتے, لیکن ایک لوکیشن پیچھے کی بہت اچھی ہونی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کافی بچوں کو پرابلمز ہوئی ہوں کہ ان کے پاس وہ جگہ نہ ہو. اچھا تیسری بات یہ ہوئی کہ باڈی لینگویج کئی بچوں کی آؤٹ آف دی وے تھی, مطلب کئی ایسی جگہ بھی انہوں نے باڈی ایکشن کیے کہ وہاں ان باڈی ایکشنز کی نیڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور جہاں کیے کافی بچوں نے بڑے بہترین کیے, لیکن کچھ بچوں نے ایسے کیے کہ مثال کے طور پہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے تو ہاتھ ان کا اوپر کی طرف ہے, آسمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ہاتھ نیچے کی طرف ہے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا اپنی باڈی لینگویج میں خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہوا کہ کافی لوگوں نے ٹاپک کا ذکر ہی نہیں کیا اپنی تقریر میں. جو موضوع تھا کہ قائد نے جیسا چاہا کہ یہ وہی وطن ہے, کوئی کہاں لے گیا, کوئی کہاں لے گیا, کوئی کہاں لے گیا. تو یہ تھوڑی سی آپ کا ہوا. کچھ بچوں کی تقاریر جو تھیں وہ ایک مٹیریل بھی کافی بچوں کا سیم تھا, کچھ زیادہ نہیں, کافی بچوں کا سیم تھا. تو یہ بھی آپ خیال رکھیں. اچھا اس کے بعد آپ خیال ہی رکھیں کافی بچوں نے اپنا جب تھوڑا سا تلخ کہیں بات ہو رہی ہے, کوئی سخت بات ہو رہی ہے, تو وہ اپنا انہوں نے کیا کیا کہ اپنا لہجہ جو ہے نا تھوڑا سا لہجہ تو سخت کیا لیکن اپنی شکل بھی چہرے کی بگاڑ لی. تو ایسا نہیں ہوتا بالکل. میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ نے اگر کوئی تلخ بات کر رہے ہیں تو چہرے کے تاثرات چینج ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے چہرے کی شکل کو چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ تلفظ تو ماشاءاللہ سبھی کے اچھے تھے کہ کافی لوگوں نے بہتری کی, لیکن ایک بڑا تلفظ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے غلط کو بھی غلط کہا, یعنی کہیں جگہ غلطی یوز ہوا ہے, غلطی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ورڈ تھے, اور انشاءاللہ میں بالکل کہوں گا کہ یہ بالکل واقعی نئے ستارے ہیں, اور نئے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, بلکہ چمک چکے ہیں, ابھرتے ہوئے سورج ہیں. اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے بہت بہترین مقرر اور بہت بہترین اسپیکرز بنیں گے انشاءاللہ. ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ آن لائن اس طرح کا پروگرام رکھا. تو بس میں آپ سے یہی کہوں گا, چھوٹی چھوٹی باتیں, اور پنچ لائنز آپ کے اچھے ہونے چاہیے. اشعار جو ہے نا, آپ کا اشعار جو ہوتے ہیں وہ آپ کی تقریر کے پنچ لائنز ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. اور کئی جگہ بچوں نے یہ, ہاں تھوڑی سی ایک میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو ایک ہمارے ہاں تقریر میں بڑی ایک غلطی ہو جاتی ہے, وہ یہ ہو جاتی ہے کہ کئی بار ہم بلا وجہ چیخ کے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ بات جہاں لہجہ بالکل سلو رکھنا ہے, سمجھانے والے انداز میں کہنا, وہاں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بات کا اثر رہ جاتا ہے. بات کا جو اثر ہے وہ رہ ہی جاتا ہے, وہ اثر ہو ہی نہیں پاتا کہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور میں تھوڑا سا اپنا تعارف دے دوں, لاسٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت جلدی بنا رہا ہوں یہ ویڈیو, ابھی ایک جگہ ہوں میں وہاں. میرا نام ویسے جو پورا نام ہے وہ ڈاکٹر الطاف حسین غالب ہے, اور مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ الطاف غالب کے نام سے جانتے ہیں. آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں. میرا پیج بھی ہے, میرا فیس بک آئی ڈی بھی ہے, اور میں ٹرینر اور اسپیکر ہوں, سوشل اینڈ یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں. کافی آرگنائزیشنز اور فاؤنڈیشنز ہیں, ادارے ہیں جن کے ساتھ میں منسلک ہوں.
اور بائی پروفیشن آپ کو بتا دیا ہے کہ ہیلتھ کیئر سے میرا تعلق ہے. تو بس جناب ہم بھی انشاءاللہ آپ کی طرح ہی آگے بڑھے سیکھے چھوٹے چھوٹے، تو انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے. اور میں تو بڑا ایک خاکسار سا اور ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے ججز کے فرائض انجام دینے کے لیے چانس دیا آپ لوگوں نے یہاں. اور ماشاءاللہ اور بھی جو باقی ججز ہیں دو، وہ بھی بڑے زبردست ہیں، ان کو بھی میں پرسنلی جانتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے. تو انشاءاللہ اپنی شعلہ بیانی جاری رکھیے اور کوشش کرتے رہیے. اور میں ایک بچوں کو چھوٹی سی ایڈوائس دے جاؤں گا، جو یوتھ ہے ہمارا اپ کمنگ یوتھ ہے، کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کبھی آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ یوز نہیں کرنا. اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ یوز کریں گے، شارٹ کٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا، کسی کو اپنے پاور سے دبا دینا، تو یہ ہوتا ہے شارٹ کٹ. یعنی آپ میں قابلیت تو ہے لیکن آپ بہت جلدی اس مقام پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، شارٹ کٹ لگے جہاں اللہ نے ابھی آپ کے لیے کچھ مراحل رکھے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ اگر آپ شارٹ کٹ سے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، تو یہ سبق دے رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ جو آپ کی کامیابی ہوگی نا، وہ پرماننٹ نہیں ہوگی، وہ ٹیمپریری ہوگی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا محنت کرتے ہیں، تھوڑا صبر کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، مشکل آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، بڑے ایشوز آتے ہیں، مسئلے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، تو آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. تھوڑا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، محنت لگے گی، تھوڑا لیٹ پہنچیں گے وہاں پہ، لیکن وہ جو آپ کی کامیابی ہوگی نا، وہ آپ کی پرماننٹ ہوگی، وہ دائمی ہوگی، وہ وقتی نہیں ہوگی، وہ دائمی ہوگی، پرماننٹ ہوگی، وہ آپ کی پرماننٹ ہوگی. اور یقین کیجئے آپ کہ پھر وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک آپ کے لیے مارک ہو جائے گا کہ آپ یہاں خود اپنی محنت سے، اپنی جذبے سے، اپنی لگن سے یہاں پہنچیں. تو بس اس کو یاد رکھیے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، اپنے ہیرو سے محبت کیجئے. قائد اعظم کا جو فکر و فلسفہ ہے، جو انہوں نے ہمیں سسٹم دیا ہے، اس پہ چلیے. انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر اس ملک کو مزید ترقی دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب محترم الطاف غالب صاحب، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں، اپنے خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے اگلے منصف اس پروگرام کے، جناب یوسف مغل صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر آف ہسٹری ہیں گورنمنٹ کالج شاہ کوٹ میں. اس کے علاوہ آپ کنوینئر ہیں نظریہ پاکستان سوسائٹی اور اقبال کلب کے. میں درخواست کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہم تمام سامعین اور ناظرین کو اپنے خوبصورت الفاظ سے اپنے سحر میں مبتلا کریں. محترم جناب یوسف مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یوسف مغل، اسسٹنٹ پروفیسر آف ہسٹری گورنمنٹ ڈگری کالج شاہ کوٹ، کنوینر نظریہ پاکستان سوسائٹی اور اقبال کلب. نئے ستارے کی طرف سے اسپیچ کمپٹیشن ہوا، بہت زبردست رہا قائد اعظم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ قائد اعظم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر جو اس کا ٹاپک رکھا وہ بھی بڑا زبردست رہا. اس حوالے سے نئے ستارے کی پوری انتظامیہ کو، جس میں ارحم ملک اور ان کے ساتھ ان کے دیگر احباب شامل ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور اگر ہم کانٹیسٹنٹس کو دیکھیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ ان کی اسپیچ تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو مٹیریل تھا وہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یوٹیوب سے یا نیٹ سے یا کسی اور جگہ سے اٹھا کے ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ کاپی کر دیا گیا تھا. لیکن جن لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اس میں جو ہے، جیسے میں نے سب سے زیادہ جو مارکس ہیں وہ احتشام الحق کو دیے ہیں، جو کہ لاہور سے ہیں. انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ان کا انداز بہت اچھا ہے کرنے کا. اسی طرح محمد احتشام ہیں کراچی سے، انہوں نے بھی کافی اچھا پرفارم کیا. اس کے بعد پھر گل طیبہ ہیں جنہوں نے اچھے، جن میں یہ کرنٹ موجود ہے کہ وہ بھی ایک اچھی ڈیبیٹر جو ہے وہ بن سکتی ہیں. دعا مظہر ہیں، وہ بھی کافی بہتر پرفارم کر سکی ہیں. حمیرہ عروج نے بھی اچھا پرفارم کیا، ان کے بھی مارکس جو ہیں. اس کے بعد دو مصباح ہیں، دونوں گجرانوالہ سے ہیں.
दोनों ने कोशिश अच्छी की, लेकिन फिर वही बात कि जो मटेरियल है वो तकरीबन कॉपी रहा। इसके बाद हुरिया नूर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपनी एज के हिसाब से भी, और उसके बाद फिर उन्होंने उनका अंदाज़ अच्छा है स्पीच का, बोलने का, बात करने का। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा अहम चीज़ हुई वो ये है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आया। मैंने ज़्यादातर लोगों ने जो बताया सिंपल इसी बात पे उनको जोर दिया कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान देखा था ये वो नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी बात हुई और वो की है किरण अंजुम ने। उन्होंने कायदे आज़म का के जो पाकिस्तान बना है उसमें जो पॉजिटिव काम हुए हैं, जो डेवलपमेंट हमने की है, उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात की है, तो उनको उस हिसाब से भी हमने उनकी मार्किंग कर दी है। इसके अलावा स्पेशल एक जो है वो प्राइज़ या स्पेशल मैं सजेस्ट करूँगा साकिब के लिए, जिसके बारे में मुझे पता चला कि इसके पास अपना मोबाइल भी नहीं था। किसी दोस्त से हेल्प लेके उसने जो है वो अपनी स्पीच रिकॉर्ड करवाई है, लेकिन अगरचे उसने जो है वो उसको कोई आई प्रॉब्लम उसको प्रेजेंट करने में। बहरहाल एक बात ये है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक अच्छा डिबेटर बन सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक अच्छा तरीका है, और ख़ास तौर पे ऐसे जो हमारे जो मुल्क की शख्सियात हैं उनके ख़ास तौर पे जो अहम दिन हैं, जैसे उनकी पैदाइश का दिन है या और इस हवाले से जो काम हुआ है, तो ये इन्होंने अच्छा काम किया है। जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, अगरचे कायदे आज़म के हवाले से उसको आप मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस लिहाज से अच्छी एफर्ट है कि आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया हर तरफ जो है वो मौजूद है और यहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो नए नए तजर्बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से ऐसे इन चीज़ों को याद रखना और वो भी इस मौके पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक दफ़ा फिर मैं अरहम मलिक और उनकी पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के अच्छे काम, पॉजिटिव काम जो है वो ये करते रहेंगे, और इसी तरह अपनी जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं या हमारे जो अच्छे काम हैं उनको इसी तरह ये हाईलाइट जो है वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नवाजिश सर। अब मैं मुल्तमिस हूँ अपने इस प्रोग्राम की अगली मुंसिफ़ा। आप अपने दौर की मायनाज मुकर्ररा हैं और आज के दौर की और यानी जूनियर्स की एक उस्ताद भी हैं और आज के दौर की एक बेहतरीन मुंसिफ़ा भी हैं। इनके लिए ही शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खिरमन बातिल जला दे शोला आवाज़ से। अपने दौर की शोला बयान मुकर्ररा और आज के इस प्रोग्राम की मुंसिफ़ा मोहतरमा जनाब डॉक्टर उम्मे फरवा साहिबा से कि वो आएँ और अपने तासुरात इस प्रोग्राम में अपने तासुरात का इजहार करें। तूने हर दौर में उल्टी है बिसाते आलम, आज ये आखिरी बाजी भी तेरे हाथ रहे। यूं सरे बज़्म कोई नगमाए जावेद सुना, कि तेरे बाद भी महफिल में तेरी बात रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उम्मे फरवा। सबसे पहले मैं नए सितारे को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा तकरीरी मुकाबला इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, और तमाम ही पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, हमारे जो है पासबान वतन के लिए ये तकरीरी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया था। अब मैं बार बार एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीर। तो ये जो मुकाबला था ये डेक्लेमेशन नहीं था, ये डिबेट नहीं था, ये तकरीरी मुकाबला था। अब तकरीर में और डेक्लेमेशन में क्या फ़र्क होता है? तो जैसे हमारे उस्ताद हमें बताया करते थे कि जो 12 रबीउल अव्वल के जलसे होते हैं, जो उनमें लोग आकर बोलते हैं, वो होती है तकरीर, और जो मुहर्रम की मजालिस होती हैं वो होती है मंजर निगारी यानी डेक्लेमेशन। अब कुछ बच्चों ने क्या किया कि इस मुकाबले में डेक्लेमेशन की, आप तकरीरी मुकाबले में थोड़ी बहुत डेक्लेमेशन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने तकरीर को तकरीर की तरह नहीं किया। अब तकरीर क्या होती है? आपने देखी जैसे सियासतदानों की तकरीर होती है, जज्बाती, शोला बयानी। मतलब तकरीर इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आप तकरीर करें और उसके बाद आवाम से बोलें कि मेरे साथ जाकर बाहर गाड़ी खड़ी है उसको आग लगा दो, तो वो आग लगाते हैं आपके साथ जाकर। ये होती है तकरीर, शोला बयानी होती है तकरीर में। तकरीर डिस्कशन नहीं होती, तकरीर जो है वो कोई चीज डिस्कस करना नहीं होता, बल्कि तकरीर होती है शोला बयानी, जज्बाती। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट्स को मैंने मार्क्स इसी तरह दिए हैं कि जिसकी तकरीर तो पार्टिसिपेंट्स को मैंने मार्क्स इसी तरह दिए हैं कि जिसकी तकरीर लग रही थी, जिसने उन्वान को बयान भी किया,
عنوان سے ریلیونسی بھی رہی, عنوان کو ایکسپلین بھی کیا, اور آخر میں نتیجہ بھی دیا. میری ججمنٹ شیٹ پر وہی بچے جو ہے وہ جیتے ہیں. میں نے جو بچوں کو مارکس دیے ہیں وہ اسی طرح سے دیے ہیں. اور کچھ میں یہاں پہ جنرل باتیں, میں یہاں پہ انڈیویجول پارٹیسپینٹس کی کریٹیکس نہیں دوں گی, بلکہ میں جنرل باتیں بتا رہی ہوں. باقی جس کو بھی کریٹیک چاہیے وہ فیس بک پہ مجھے میسج کر سکتا ہے, یہاں پہ انسٹاگرام پر بھی, یہاں جہاں وہ چاہے میں اس کو وہاں رسپونڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ تقریر کیا ہوتی ہے. اب جس نے تقریر کے انداز میں کی ہے, ایک تو اس کو ہم نے اچھے مارکس دیے, اور دو طرح کے اس میں بچے ایسے تھے جن کو میں نے بہت کم, مطلب بالکل آپ سمجھے کہ پیسنگ مارکس دیے. جیتنے والے مارکس تو بہت دور کی بات ہے, میں نے ان کو نہیں دیے مارکس. نمبر 1 کاپی. میرے پاس بھی تمام جو لوگ تقریر کرنے والے ہیں, انہوں نے جو اگر خطابیں لکھی ہیں تو وہ میرے پاس بھی ہیں, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں سے کس کا پیراگراف اٹھایا, کس نے کون سا پیراگراف اٹھایا, کس نے یوٹیوب سے کچھ لیا ہے, کس نے وہی گھسے پچے پرانے شعر استعمال کر لیے, کسی نے کچھ نیا سرچ کرنے کی توفیق نہیں کی. ان بچوں کو میں نے صرف پاسنگ مارکس دیے ہیں اپنی ججمنٹ شیٹ پر, ان کو میں نے اچھے مارکس نہیں دیے ہیں. دوسرے وہ لوگ جن کی آواز تو تھی لیکن ویڈیو نہیں تھی. اب دیکھیں, میرے پاس اگر کسی کی ویڈیو آتی ہے لیکن اس میں صرف آواز ہے, میں اس کے ایکسپریشنز نہیں دیکھ سکتی, میں اس کی باڈی لینگویج نہیں دیکھ سکتی, میں اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیلیوری نہیں دیکھ سکتی, مجھے صرف آواز آئی ہے, میں اس کے تو میں نے ان کو صرف آواز کے نمبر دیے ہیں, کانٹینٹ کے بس. ٹھیک ہے, باقی یہ تمام مارکس میں انہیں دے ہی نہیں پائی کیونکہ یہ تو چیزیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. تو ایک وہ لوگ جن کی ویڈیو نہیں تھی اور ایک وہ لوگ جنہوں نے کاپی کی تھی, ان دونوں لوگوں سے میں بہت ناراض ہوں. کیونکہ جو ہے انتظامیہ سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی ویڈیو کے بغیر, کیونکہ ہماری تو ججمنٹ شیٹ پر مارکس تھے اس چیز کے, ڈیلیوری کے مارکس ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو میں ڈیلیوری کے کیسے مارکس دوں جب مجھے صرف آواز آ رہی ہے. میں تو ڈیلیوری دیکھ ہی نہیں سکتی آپ کی, میں آپ کا آئی کانٹیکٹ باڈی لینگویج میں دیکھ ہی نہیں سکتی ہوں آپ کی. پھر کچھ بچوں نے اپنی تقریر میں جو الفاظ استعمال کیے تھے اس کی پروننسیشن بہت بڑی خراب تھی. جیسے کہ ایک بچے نے لفظ استعمال کیا الفاظوں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. لفظ ہوتا ہے, الفاظ ہوتا ہے, یا لفظوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الفاظوں کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, قیام ہوتا ہے, ایک بچے نے پتہ نہیں اس کو کیا بولا. پالیسیوں ہوتا ہے, پتہ نہیں بچے نے کچھ عجیب سا ورڈ بولا تھا. خواہش ہوتا ہے, خواہش نہیں ہوتا. خواب ہوتا ہے بچوں, خواب نہیں ہوتا. تاریخ ہوتا ہے, تاریخ نہیں ہوتا. جب آپ بول رہے ہیں کہ تاریخ ہے ہمارا ماضی یا مستقبل ہمارا بڑا تاریخ ہے, تو وہ تاریخی ہے, کاف ہے, خے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی میرے پاس بہت سارے ورڈز تھے جو کہ بچوں نے غلط استعمال کیے, جیسے کہ توفیق ہوتا ہے اور عنوان ہوتا ہے اور تگ و دو ہوتا ہے. بچے نے پتہ نہیں کچھ عجیب سا بولا اور پورا شعر جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ اس کے ساتھ شعر کے ساتھ زیادتی کی. اسی طرح کچھ بچے آئے, انہوں نے بسم اللہ, سلوات, اعوذ باللہ, بس میں انتظار کر رہی تھی ابھی جمعے کا خطبہ شروع ہوا. بچوں, جب آپ تقریر یا منظر نگاری یا ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ ضرور دل میں بسم اللہ پڑھیں, دل میں سلوات پڑھیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, جو آپ کا دل چاہے پڑھ لیں, دنیا جہان کی دعائیں پڑھ لیں. لیکن جب آپ کی تقریر, آپ کی سپیچ, آپ کی ڈیبیٹ, آپ کا ڈیکلیمیشن شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے عنوان بتانا, بسم اللہ پڑھنا, صلوات بھیجنا, یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کا ٹائم کنزیوم کرتی ہیں, جس کی وجہ سے کہ آپ جو گیون ٹائم ہوتا ہے اس میں ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ نا آپ وہ انصاف نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو مائنس کر کے آپ دل میں ضرور بولیں, لیکن باقی اسپیچ میں آ کر یہ نہ بولیں جیسے عنوان بتانا. اسی طرح بچوں, عنوان بتانا, اب جو ٹاپک ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹاپک ہے, مجھے پتا ہے سب کی تقریر اسی ایک ٹاپک پر ہے. ہر بچہ آ کر ٹاپک بتا رہا ہے, آج مجھے جس موضوع پر جو ہے وہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے. بھائی مجھے پتا ہے آپ کو کیا موضوع ملا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میرا نام یہ ہے. بیٹا آپ کا نام ویڈیو کے نیچے یوٹیوب پر لکھا ہوا ہے, آپ کو آپ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام چیزیں میں پہلے بھی کئی بار مقابلوں میں بتا چکی ہوں اور ہر بار مجھے یہ بتانی پڑتی ہیں. تو کوشش کریں کہ بچے جب آپ لوگ اور مقابلہ جات میں جب آپ شرکت کریں تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا, اور کچھ بچوں نے کیا کیا کہ عنوان سمجھنے میں ان سے شاید تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اب بچوں نے کیا کیا, پہلے بچوں نے شروع کیا
دنیا کی باتوں سے، جہان کی باتوں سے، پھر اس کو روٹیٹ کر کر پاکستان پہ لے آئے. مطلب پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ پاکستان کی بات ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح کچھ بچے بس ماضی کی ہی باتیں بتاتے رہے. یہ آج کا پاکستان، جنہ کا پاکستان ہے یا نہیں، جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں ہے کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب حال کی بات آپ کو کرنی ہے. کچھ بچوں نے حال کی بات ہی نہیں کی، وہ ماضی کے سانحات، ماضی کی تمام چیزیں، یا اگر انہوں نے کی بھی تو پھر اس کو آج سے کنیکٹ نہیں کیا. میری شیٹ پر وہی جیتا ہے جس نے آج کی بات کی تھی، جس نے آج کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، میری شیٹ پر وہی بچے جیتے ہیں. تو ٹاپک سمجھا کریں بچوں، اور ٹاپک میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ دین فیوچر، اپنا نتیجہ بھی ٹاپک میں، اسپیچ میں لازمی دیا کریں. اچھا، اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے جو شعر وہ پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ شعر کی پہلی لائن کو 2 بار 3 بار پڑھ دیتے ہیں. شعر کا مجموعی تاثر اس سے ختم ہو جاتا ہے. شعر کی پہلی لائن کو یا دوسری لائن کو 2 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شعر کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 2 بار مرتبہ پڑھیں. شعر کے مارکس نہیں ہوتے، مارکس آپ کے کنٹینٹ کے ہوتے ہیں. شعر صرف افیکٹ دینے کے لیے ہوتا ہے اسپیچ میں، آپ ایسا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، شعر کے مارکس نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی، ہمیشہ آپ کے کنٹینٹ کے مارکس ہوتے ہیں. تو اپنے کنٹینٹ کو اسٹرانگ بنائیں. ٹھیک ہے، خدارہ میری سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ تقریری مقابلوں میں جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مطالعہ بڑھائیں. آپ لوگ کب تک جو ہے وہ اس طرح سینئرز کی ڈیبیٹس کاپی کرتے رہیں گے؟ اپنا مطالعہ بڑھائیں، شاعروں کو پڑھنا شروع کریں، کتابیں پڑھنا شروع کریں. حبیب جالب، حفیظ جالندری، ہمارے پاس اتنے اچھے رائٹرز ہیں، اتنے اچھے پوئٹس ہیں، ان کو پڑھیں. باقی جو بھی بچے جیتے ہیں اب ان کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد. اور جو نہ جیت پائیں اپنا دل چھوٹا مت کریں، کہ کیونکہ مقابلے میں جب آپ آتے ہیں تو یا تو آپ جیتتے ہیں یا تو آپ سیکھتے ہیں. کبھی بھی آپ مقابلے میں ہارتے نہیں ہیں. اور باقی جس کو بھی کچھ بھی ہیلپ چاہیے ہو ریگارڈنگ، اگر کریٹیک چاہیے ہو اپنی، تو پلیز وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میں انہیں ان کی کریٹیک دے دوں گی. اور کوشش کریں کہ بچوں اپنے مطالعے کو بڑھائیں، نئی چیزیں پڑھنا شروع کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اخبار پڑھا کریں، تاکہ کرنٹ افیئرز آپ کو پتہ ہوں. اپنی اسپیچ کو جو ہے وہ نالجبل بنائیں. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتی ہوں نئے ستارے کو اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان سب کو، کہ انہوں نے یہ کوشش کی. اور جو ہے انشاءاللہ میری طرف سے بہت بہت جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں آپ کے مستقبل کے لیے. شکریہ، اللہ حافظ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب میں گزارش کروں گی معائنات مقرر اور پبلک اسپیکر جنرل سیکرٹری BRFP جناب وقار رزاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار پیش کریں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. آپ سے مخاطب ہے وقار رزاق، ماسٹر ان انگلش لٹریچر فرام یونیورسٹی آف کراچی. اس کے علاوہ پبلک اسپیکنگ کی تقریباً 10 سے زیادہ سال پبلک اسپیکنگ کی، انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں، ڈیبیٹ ہو، اسپیچ ہو، ڈیکلیمیشن ہو. اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ ان میزان بینک لمیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے کیوریٹرز. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار نئے ستارے کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس انتہائی زبردست پلیٹ فارم پر ایک تقریری مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. سب سے پہلے تو میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر انہوں نے 2 بڑے مقابلے کروائے. نعتیہ مقابلہ بڑا شاندار ہوا، خوب پذیرائی ملی اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جنہ اسپیچ کمپٹیشن کے نام سے جو مقابلہ کروایا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی شاندار اقدام ہے. اور میری دعا ہے نئے ستارے کے لیے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو کئی ایسے ستارے، کئی ایسے گمنام ستارے جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ ان کو موقع ملے گا سامنے آنے کا. اور نوجوانوں کے لیے اس مشکل وقت میں ایک امید کی نئی کرن، ظاہر سی بات ہے یہ پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے. اور تو ایک مرتبہ پھر مل جانے سے تمام لوگوں کو ڈھیروں مبارکباد. مقابلہ بہت شاندار ہوا، یقین کریں. اور فن خطابت کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات، ظاہر فیصلہ تو منصفین کا ہی ہوگا آخری اور قطعی، لیکن اس سلسلے مکتب البندہ ناچیز کو چونکہ الحمدللہ ایک تھوڑی بہت تقریر کرنی آتی ہے، تو دیکھیں فن خطابت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اگر اپنی بات یوں کروں، جناب میں بولنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، یہ تقریر نہیں ہے. فن خطابت کا مطلب ہوتا ہے، ابھی جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک فن خطابت میں ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے،
तो तकरीर करना, जोश से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चिल्ला के तकरीर करना फर्ज खिताबत नहीं होता। और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज ये होती है कि जो मौजू आपको दिया गया है, जिस इस मुकाबले का बड़ा खूबसूरत मौजू है कि कायद ने जो चाहा क्या ये वही वतन है, तो मौजू की मुनासिबत से अपनी तकरीर का इंतखाब कीजिए और मौजू को मलूज़ खातिर रखिए। पूरी तकरीर के अंदर आपका मवाद ऐसा होना चाहिए जो इस बात का पता दे देखने वालों को, सुनने वालों को कि वाक़तन ये एक मौजू है जिसके हिसाब से तकरीर की जा रही है। उसके साथ साथ मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद जीतने वालों को भी, जिनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन आती है, लेकिन जिनकी पोजीशन नहीं भी आती मेरी नज़र में तो वो भी जीते हुए ही हैं, क्योंकि यहाँ आकर बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने, जाहिर सी बात है कि पहला मुकाबला नहीं है, अभी कई मौके आपको मिलेंगे इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जहां आप आके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। तो आप, और एक आध का वीडियो पर तो मैंने 3,000 हजार व्यूज भी देखे, जो इस बात का पता देता है कि आपकी तकरीर इतने सारे लोगों ने देखी है माशाल्लाह से। तो एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ढेरों मुबारकबाद, नए सितारे की टीम को मेरी जानब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि इस मुख्तसर वक्त में जिस तरीके से आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को सजाया और इस तरह से नए सितारों को मौका दिया आके बोलने का, वाकई आप लोग का ये काम काबिल सताइश है और आप सब दादो तहसीन के मसाइल पर। तो बस मेरी जानब से इतना ही जाते जाते, क्योंकि नए सितारों की बात हो रही है, नौजवानों की बात हो रही है, तो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, उसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। उससे पहले मैंने आप सभी अपने यूट्यूब चैनल का जिक्र किया था, क्यूरेटर्स में चाहूँगा आप इसके लिए भी दुआ करें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ जहतों पर बात करते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ साथ उस फील्ड में जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बुलाते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल सके लोगों को अपनी राय के इजहार के लिए। तो दुआ कीजिएगा इसके लिए भी, मेरी जानिब से भी ढेर सारी दुआएं नए सितारे के लिए। और इकबाल के इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब हमारे मेहमान वकार मलिक साहब, वकार रज़ाक साहब, माजरत सर, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ नए सितारे के बानी और हमारे सरबराह, हमारे साथ एक भरपूर ताउन रहता है पूरी टीम के साथ इनका, वो आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे कलिमात तशक्कुर अदा करने के लिए। आप तमाम लोगों का, पार्टिसिपेंट्स और जजेस और गेस्ट्स और स्पॉन्सर्स का और तमाम नाज़रीन और सामीन का मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा मोहतरम जनाब अरहम मलिक साहब से कि वो आएँ और कलिमात तशक्कुर अदा करें। हम नए सितारे वाले हैं, हम नए सितारे वाले हैं, अहले हुनर को ढूंढेंगे, पाक वतन का गोशा गोशा फनकारों से भर देंगे। एक सफ़र दरपेश है हमको, एक मिशन पर निकले हैं, फनकारों की राह में हाइल दीवारों को तोड़ेंगे। सलाम जिना ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन की फ़ाइनल सेरेमनी में तमाम नाज़रीन और सामीन को अरहम मलिक का पुरखुलूस आदाब। उम्मीद है तमाम नाज़रीन और सामीन बखैर वाफ़ियत होंगे। तो वैसे ही सेरेमनी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं बिला ताख़ीर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने मुनसिफ़ीन का, हमारे 3 मुनसिफ़ थे, मोहतरमा उम्मे परवा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ यूसुफ मुग़ल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्ताफ़ गालिब साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे 2 मेहमान थे, तो दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ हमारे एक उस्ताद फिरोज नासिक खुसरो साहब जो कि शायर भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, वो चीफ गेस्ट थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मैं बताता चलूँ कि हमारे इस मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सोशल मीडिया अवार्ड जो लोग हासिल करेंगे उनके लिए फिरोज नासिक खुसरो साहब की एक किताब मौजूद है, शायरी की किताब, जो कि उनको दी जाएंगी। 4 किताबें हैं तिलस्म मिट्टी का, जो कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सोशल मीडिया अवार्ड वालों को देंगे। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर सलमान इलाही साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप दी और हमें सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमारे तमाम
ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں اتنی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اب ہمارے سبسکرائبر 850 کے آس پاس پہنچ چکے ہیں. جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا 1 مہینہ پہلے، بلکہ 1 مہینہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، 15-20 دن پہلے، جنوری جب شروع ہوئی تھی تو ہمارے سبسکرائبر 500 تھے اور ابھی ہمارے سبسکرائبر 850 کے آس پاس ہیں. تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جو نئے ستارے کو بنانے کا مقصد تھا وہ اب ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے. امید ہو چلی ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. وہ یہ تھا کہ نارمل لوگوں کو اور ان کے ساتھ ڈفرینٹلی ایبل نوجوانوں کو ملا کر ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر لوگوں کو مواقع فراہم کیا جائیں کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں، فنکاروں کے فن کو آگے لایا جا سکے. تو مجھے اس میں خوشی ہے کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے. پہلے ہم نے نعت کمپٹیشن کرایا، وہ بھی بہت کامیاب رہا، اور اس کے بعد یہ جو ہم نے سلام جناح اسپیچ کمپٹیشن منعقد کروایا یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی زیادہ کامیاب مقابلہ تھا. اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہمارے نارمل لوگ جو تھے، سائٹڈ حضرات جو تھے، سائٹڈ احباب جو تھے معذرت، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کہ ہم لوگ کافی زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ بتاؤں کہ ہمارا مقابلہ اتنا زیادہ اچھا ہوا ہے، اتنا زیادہ ٹف ہوا ہے کہ اس میں کل 21 لوگ شریک تھے، جس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 16 پوزیشنیں بنی ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پوزیشن پہ 2 لوگ آئے ہیں. تو وہ رزلٹ انشاءاللہ ابھی بس میں اب جاؤں گا تو میں آپ کو رزلٹ کے ساتھ چھوڑ کے جاؤں گا. اور میرے بعد آئیں گے مرتضیٰ سہیل جو کہ اپنے ایک منفرد انداز میں آپ کے سامنے رزلٹ اناؤنس کریں گے، رزلٹ پیش کریں گے، اور آپ کے سامنے عنقریب ہم ان کا انٹرویو بھی لے کے آنے والے ہیں. میں ان کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ان کے پاس ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ مختلف لوگوں کی آواز نکال سکتے ہیں. اس کی ایک جھلک آپ کو اس رزلٹ میں بھی نظر آئے گی. تو دلوں کو تھام کر رکھیے گا آپ لوگ، کیونکہ رزلٹ اناؤنس ہونے کا وقت بالکل اب قریب آ چکا ہے. میں جاتے جاتے ایک شعر پڑھ کے جاؤں گا، اور میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ابھی یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے لگا تو میں نے سوچا کہ کوئی نیا شعر ہونا چاہیے جس کے اندر نئے ستارے کی نمائندگی ہو، نیا ستارہ اپنا پیغام دے. تو میں نے ابھی ایک شعر کہا ہے، ابھی کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے راستے میں مشکلیں موجود ہیں لیکن ہمارے راستے میں، یہ نئے ستارہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اپنے حوالے سے کہ ہمارے راستے میں مشکلیں موجود ہیں لیکن، ہمارے راستے میں مشکلیں موجود ہیں لیکن ابھی ہم نے ستاروں کا جہاں آباد کرنا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، عنقریب کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کی اجازت. اور اب میرے بعد مرتضیٰ سہیل آئیں گے اور وہ رزلٹ اناؤنس کریں گے. اللہ حافظ. بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا آپ سبھی کو شدت سے انتظار تھا. رزلٹ آ نہیں رہا، رزلٹ آ گیا ہے، اور میرے پاس موجود ہے اور میں اناؤنس کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ یہ مقابلہ انتہائی شاندار اور جاندار رہا، اس اعتبار سے کہ اس میں 22 شرکاء تھے اور جو پوزیشنز بنی ہیں وہ ہیں 16. مارکس میں بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو چلیے بڑھتے ہیں رزلٹ کی جانب. 16ویں پوزیشن حاصل کی ہے وحید علی نے، آپ کا تعلق سانگڑ سے ہے اور آپ کے مارکس ہیں 47. 15ویں پوزیشن حاصل کی ہے الشبا طارق نے، آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور آپ کے مارکس ہیں 48. 14ویں پوزیشن پر موجود ہیں ایم توحید فرام بھاولپور، آپ کے مارکس ہیں 52. 13ویں پوزیشن پر ایک نہیں بلکہ 2 نام ہیں. پہلا نام عائشہ حنیف کا ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ آدم جی انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. مارکس ہیں 53 اور ان کے ساتھ موجود ہیں مصباح الیاس فرام گجرانوالہ، آپ نے بھی 53 مارکس حاصل کیے ہیں.
12ویں پوزیشن کی بات کی جائے تو اس پر بھی ایک نہیں بلکہ دو نام موجود ہیں. 12ویں پوزیشن 2 نام. نورالعین فرام فیصل آباد اور آپ نے حاصل کیے ہیں 54 مارکس. ان کے ساتھ موجود ہیں عائشہ ریاض، ان کا تعلق سمندری سے ہے اور انہوں نے بھی 54 مارکس حاصل کیے ہیں. 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے سمیہ نے، ان کا تعلق کراچی سے ہے اور ان کے مارکس ہیں 56. 10ویں پوزیشن پر ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 3 نام موجود ہیں اور مارکس ہیں 57. ثاقب فرام کراچی اور ان کے ساتھ موجود ہیں حمیرہ عروج فرام فیصل آباد اور دعا مظہر فرام کراچی. ان تینوں نے 57 نمبر حاصل کیے ہیں اور 10ویں پوزیشن کے حقدار قرار پائے ہیں. 9ویں پوزیشن پر موجود ہیں معیز احمد، ان کا تعلق ٹھٹھہ سے ہے اور ان کے مارکس 58 ہیں. جبکہ 8ویں پوزیشن پر کرن انجم موجود ہیں، ان کا تعلق بھاول نگر سے ہے اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 61 مارکس. 7ویں پوزیشن پر ایک نہیں بلکہ 2 نام موجود ہیں اور دونوں کا تعلق کراچی سے ہے. میں کہنے لگا تھا دونوں کا نام کراچی سے ہے تو دونوں کا تعلق کراچی سے ہے. پہلا نام گل طیبہ فرام کراچی، مارک 62. دوسرا نام ایم احتشام فرام کراچی، مارک 62. 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے انیس اسلام نے، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ان کے مارکس 63 ہیں. جبکہ 5ویں پوزیشن پر موجود ہیں ملکہ قریشی، ان کا تعلق کراچی سے ہے اور ان کے مارکس 66 ہیں. 4تھی پوزیشن کے حقدار قرار پائے ہیں حذیفہ ملک فرام کراچی، ان کے مارکس ہیں 67. اب بات آتی ہے سوشل میڈیا پرائز کی. کس کو جاتا ہے یہ سوشل میڈیا پرائز؟ کس کو جاتا ہے؟ 3000 سے زائد ویوز حاصل کیے ہیں اور 1000 سے زائد لائکس انہوں نے حاصل کیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہیں عائشہ حنیف فرام کراچی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو سوشل میڈیا پرائز، خوبصورت سی شیلڈ. اب بات آتی ہے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کی. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مصباح کلیم نے، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. بہت بہت مبارک ہو، آپ کے مارکس 68 ہیں اور آپ کو 500 روپے کیش پرائز اور خوبصورت سی شیلڈ. بہت بہت مبارک ہو. اب 2 نام رہ گئے ہیں میرے پاس، ایک احتشام فرام لاہور، دوجا بھولیا نور فرام کراچی. کراچی ورسس لاہور، کون ہے پہلا کون ہے دوجا؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے مارکس تقریباً برابر ہیں. 1 نمبر کا فرق آ رہا ہے. 1 نمبر کی قیمت تم کیا جانو. اب آپ کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں اس میں. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ 1 نمبر. ایک کے مارکس ہیں 80، دوسرے کے مارکس ہیں 81. 81 مارکس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے احتشام فرام لاہور. بہت بہت مبارک ہو احتشام، آپ کو 2000 روپے کیش پرائز اور خوبصورت سی شیلڈ. دوسری پوزیشن کی حقدار قرار پائی ہیں حوریہ نور فرام کراچی. بہت بہت مبارک ہو، 1000 روپے کیش پرائز اور خوبصورت سی شیلڈ. تمام شرکاء کو اس خوبصورت سے مقابلے میں شرکت کرنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمت کی اور اس مقابلے میں آئے اور محنت کی. ظاہر یہ پوزیشن، یہ انعام، یہ سب تو بس ایک فارمیلٹی ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے مقابلے میں شرکت کی اور اس میں اپنا حصہ ملایا. اور جو ہارے ہیں انہیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ
مزید مقابلے ہوں گے اور آپ کو مزید مواقع ملیں گے۔ ہارنے والوں کو ایک فائدہ ہوا ہے، وہ یہ کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملا ہے ان کو۔ اب یہ ان پر ہے کہ وہ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بہت بہت نوازش سر، یہ تھی جناب ارحم ملک صاحب، اور رزلٹ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو میری جانب سے اور نئے ستارے کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ جن جن لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اولاً، اور دوم یہ کہ جن جن نے اس مقابلے میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی۔ نئے ستارے انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے اسی طرح کے مزید پروگرام لاتا رہے گا اور نئے ستاروں کو اسی طرح دنیا کے سامنے لاتا رہے گا اور انہیں دنیا افق پر چمکنے کا موقع دیتا رہے گا۔ آپ لوگ اگر نئے ستارے کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز اور ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نئے ستارے کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس یوٹیوب چینل پہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پوسٹرز کے تھرو بھی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، تو آپ لوگ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تمام لوگوں کو آنے والے مقابلہ جات کی ڈیٹیلز اور انفارمیشن بر وقت ملتی رہے۔ جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی دعا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دعا میں رکھیے گا یاد، دیجیے گا اپنے میزبان احسن اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ نئے ستارے کے اس پروگرام میں ہمیں تعاون حاصل رہا بینائی انسٹیٹیوٹ کراچی کا۔ اس پروگرام کی پروموشن کے لیے گرافک ڈیزائننگ کا کام سر انجام دیا فضا فاطمہ نے، اور ان کے ہمراہ تھے عدنان سمیع۔ کوآرڈینیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے مرتضی سہیل، اور اس سرمنی کی کمپیئرنگ کی ہے احسن اقبال نے، اور ان کے ہمراہ تھی ماہا کلیم۔ ججز اور تمام پارٹیسپینٹس کے سرٹیفکیٹس تیار کیے ہیں احسن رضوان نے۔ اس سرمنی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام سر انجام دے رہی تھی سارا اقبال۔ اور ان تمام معاملات میں ہمیں سرپرستی حاصل رہی نئے ستارے کے پریزیڈنٹ جناب ارحم ملک کی۔